السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، آج ہم اپنا 12واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کے اندر ہم وضو کے متعلق کچھ مسائل سیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے پچھلے جتنے اسباق پڑھے ہیں جس کی ابتدا ہم نے بسم اللہ سے کی، پھر کلمہ طیبہ پڑھا، پھر ہم نے سیکھا کہ ہم نے اپنی صبح کا آغاز کیسے کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے لباس کے متعلق پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے باتھ روم میں جانے کی سنتیں، استنجا کرنے کی سنتیں، یہ سب چیزیں ہم نے پڑھ لیں۔ اب اگلا مرحلہ آتا ہے وضو کرنے کا۔ جب ہم طہارت سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر عمومی طور پر ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں، اور نماز کی تیاری کی ابتدا وضو سے ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، الوضوء مفتاح الصلاۃ، کہ جو وضو ہے یہ نماز کی کنجی ہے۔ تو اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم وضو کے مسائل سیکھتے ہیں کہ وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں، وضو کے اندر کتنی سنتیں ہیں، وضو کے اندر کتنے مستحبات ہیں، اور وضو کے اندر کتنے مکروہات ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ ہر عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک عمل کے اندر پھر مختلف چیزیں رکھی ہیں۔ کچھ اس عمل کے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہیں، کچھ اس عمل کے لیے سنت کا درجہ رکھتی ہیں، کچھ اس عمل کے لیے مستحب کا درجہ رکھتی ہیں، اور کچھ اس عمل کے لیے مکروہات کا درجہ رکھتی ہیں۔ یعنی اگر فرض ہم سے چھوٹ جائے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، سنت چھوٹ جائے تو خلاف سنت سمجھا جائے گا، مستحب چھوٹ جائے تو یوں سمجھیے کہ ہم نے اس وضو کو خوبصورت نہیں بنایا۔ وضو تو ہو جائے گا، سنت کا اور فرض کا ثواب بھی ملے گا، لیکن جو چیز خوبصورت ہوتی ہے وہ نہیں بنے گی۔ اور پھر اس کے بعد مکروہات ہیں، اگر ساتھ میں وہ ہم نے کر لیں تو پھر وضو تو ہو جائے گا لیکن گندا وضو ہوگا۔ اب ہم نے وضو بھی کرنا ہے تو کتنی اچھی چیز ہے کہ ہم ان باتوں کو اگر سیکھ لیں تو کرتے تو ہم ویسے بھی ہیں، تو اگر ہمیں پتہ ہوگا ان باتوں کا تو وہ وضو ہمارا خوبصورت ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہمیں کسی صاف اور پاکیزہ جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ باتھ روم میں اس جگہ کا انتخاب کیا جائے جو پاکیزہ ہو۔ بیسن پہ وضو کر لیں
اور اسی طریقے سے مسجد میں کسی اونچی جگہ جہاں وضو خانے بنے ہوتے ہیں عمومی طور پر پاک صاف جگہ ہوتی ہے، وہاں وضو کر لے۔ اس میں کل 4 فرض ہیں، وضو کے اندر 4 فرض ہیں، 11 سنتیں ہیں، 3 مستحبات ہیں۔ سب سے پہلا فرض چہرہ دھونا۔ جو ہم اپنا چہرہ دھوتے ہیں یہ وضو میں فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اور چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک مکمل چہرہ دھونا ہے۔ ان میں سے سوئی کی نوک کے برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، مکمل چہرہ دھونا، یہ پہلا فرض۔ دوسرا فرض کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ یہ کوہنیاں ہیں، اس سمیت یعنی دھوتے وقت ان کو بھی دھونا ہے، یہ دوسرا فرض ہو گیا۔ تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر یعنی پیشانی کے برابر۔ عمومی طور پر یہ پیشانی انسان کے چوتھائی سر کے برابر ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جس کے بال جھڑ جائیں اور اس کی پیشانی کو زیادہ نکل آئے، تو پیشانی وہی ہے جو بال جھڑنے سے پہلے چہرے کا حصہ ہوتی ہے۔ تو پیشانی عمومی طور پر انسان کا چوتھائی سر بنتی ہے، اور اتنا سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ پھر اس کے بعد پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ بھی فرض ہے۔ یعنی کل 4 فرض ہیں یہ وضو کے اندر، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، چونکہ یہ فرض قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے۔ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ جو چیز قرآن مجید سے یا حدیث متواترہ سے ثابت ہو، جو حکم، وہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم اپنی نمازوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھوو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں دھو ٹخنوں سمیت۔ آج کے سبق میں ہم نے وضو کے 4 فرض پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم وضو کی سنتیں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔